دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں 17 سال کا تھا۔ آج میری مالکن مجھے رات کو اپنے گھر رکنے کا بول رہی تھی۔ انکار کیا تو مالکن کا شوہر کہتا، رک جاؤ بیٹا، مالکن گھر پر اکیلی ہوگی، اس کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری مالکن 24 سال کی انتہائی حسین و جوان تھی۔ مجھے رات کو مالکن کے پاس رکنا پڑا، لیکن رات کو ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو مالکن نے بیڈ پر، میرا نام رضوان ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں نے 16 سال کی عمر میں ہی ایک بڑے بزنس مین کے گھر میں کام کیا تھا۔ ماضی کی یادوں کو یاد کرتا تو آج بھی مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ میرا مالک ایک بزنس مین تھا اور اس سلسلے میں وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے مالکن اکثر و بیشتر گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ مالکن کا نام مدیحہ تھا۔ مجھے بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا اور اس لیے بھی رکھا گیا تھا کہ مالکن گھر میں اکیلی نہ رہے۔ پر حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑے صاحب نے بنگلے کی حفاظت کے لیے گارڈ بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ بڑے صاحب کا نام سکندر بلوچ تھا۔ دونوں میں 12 سال کا فرق تھا اور مالکن کی عمر 24 سال تھی۔ دراصل مالکن بڑے صاحب سے عمر میں کافی سال چھوٹی تھیں۔ میں نیا کام کے لیے گھر میں آیا تھا، چونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا تھا، تو امی ابو مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اکثر شام کے بعد مالکن مجھے گھر آنے نہیں دیتی تھی، مجھے اپنے گھر پر ہی روک لیتی تھی، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روزانہ گھر چلا آتا۔ ان دنوں میری تنخواہ بھی کم تھی، تو ایک دن مالکن نے مجھے کہا، میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہی ہوں، تمہیں رات کو بھی یہیں رکنا ہوگا۔ میں نے یہ بات امی ابو کو بتا دی۔ امی ابو نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس بہانے سے ہماری کچھ مشکلیں اور بھی آسان ہو جائیں گی، لیکن میں نہ مانا اور رات رہنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن نے مجھ سے پوچھا کہ تم سامان نہیں لائے؟ میں نے جواب دیا کہ مالکن میں یہاں رات نہیں رک سکتا، اس لیے میں اپنا سامان نہیں لایا۔ مالکن نے اپنے شوہر سے بات کی اور مجھے رکنے کے لیے کہا۔ شام کو جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا۔ تب مالکن کے شوہر نے کہا، رک جاؤ بیٹا، مالکن گھر پر اکیلی ہے، مالکن کا خیال رکھنا، اور میں نے تمہیں کام پر اسی لیے رکھا ہے کہ مالکن گھر میں اکیلی نہ رہے۔ آخر مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں۔ بڑے صاحب نے کمرہ مجھے دکھایا اور کہا کہ تم یہاں رہو گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں رات 10 بجے تک گھر کی ڈیوٹی دیتا اور اس کے بعد جا کر سو جاتا۔ ایک رات میں کمرے میں سویا ہوا تھا، مجھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا گھر میں چور تو نہیں آ گئے۔ ڈرتے ڈرتے میں کمرے سے باہر آیا اور دیکھا تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہوا بہت تیز ہے، شاید اسی وجہ سے کھل گیا ہے۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ فجر کے وقت اٹھا، نماز پڑھی اور اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور سارا دن کام کرتے کرتے گزر گیا۔ روٹین کے مطابق میں نے 10 بجے تک ڈیوٹی دی اور جا کر سو گیا۔ رات 2 بجے پھر مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی اور میں کمرے سے باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ دروازہ آج پھر سے کھلا ہے اور آج تو ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا۔ میں اس سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میں سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا تو دروازے آدھی رات کو کھل کیوں جاتے تھے؟ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات اس پر نظر رکھی جائے کہ دروازہ کھولتا کون ہے۔ میں نے 10 بجے تک ڈیوٹی دی اور کمرے میں جا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ میرا نیند کے مارے برا حال تھا۔ جب کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو میں نے سوچا کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں کچن میں چلا گیا، فریج میں سے کھانا نکال کر کھایا اور پانی وغیرہ پی کر واپس آنے لگا تو میری نظر اچانک مالکن کے کمرے میں پڑ گئی۔ مالکن کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مالکن بیڈ پر جھول رہی تھی اور اپنے بال منہ پر گرائے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا کہ اچانک مالکن بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آنے لگی۔ کھلے بال دیکھ کر تو مجھے ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ مالکن نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ میں بھی مالکن کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ مالکن کے سارے چہرے پر بال پڑے ہوئے تھے اور مالکن نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
اور رات کے 2 بجے کا وقت ہے اور مالکن سفید رنگ کا جوڑا پہنے سڑک کے کنارے پر چل پڑی۔ مالکن کو دیکھ کر میں بھی بہت خوف زدہ ہوا، لیکن مالکن کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال مالکن کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ اچانک ایک کار مالکن کے پاس سے تیزی سے گزری۔ میں گاڑی کی تیز رفتاری دیکھ کر کار والے کو دیکھنے لگا۔ جب کار گزر گئی تو میں نے واپس مالکن کی طرف دیکھا، لیکن مالکن کو وہاں موجود نہ پایا۔ میں کافی دیر مالکن کو ڈھونڈتا رہا، لیکن مالکن نہ ملی۔ میں تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو مالکن کے کمرے میں نظر ڈالی۔ مالکن اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اب میرے دماغ میں بہت سے سوال گونج رہے تھے کہ آج تو دروازہ کھلا تھا تو مالکن آ گئی، لیکن روزانہ دروازہ جب میں بند کر دیتا ہوں تو مالکن کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوچ کر میرا دماغ دکھنے لگا اور میں کنڈی لگا کر سو گیا تھا۔ صبح مالکن نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی، رضوان کیا بات ہے؟ آج بہت دیر کر دی اٹھنے میں، صبح کے 11 بج چکے ہیں۔ میں اٹھا اور جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ بنایا، مالکن کو دیا اور دوسرے روٹین کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اب مجھے مالکن سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور رات کے سوال بھی میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اب میں دوبارہ رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ مالکن پر نظر رکھ سکوں کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ رات 10 بجے تک ڈیوٹی دی۔ ڈیوٹی دینے کے بعد کمرے میں آ کر انتظار کرنے لگا کہ اچانک رات کے 2 بجے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر گیا، دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے گیٹ سے باہر آ کر دیکھا تو مالکن سڑک کے کنارے کنارے جا رہی تھی۔ میں فاصلے سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ میں پیچھا کرتے ہوئے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میری تو جان نکل گئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا، بھائی کہاں چوروں کی طرح جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں اسے جواب دیے بغیر مالکن کی طرف دیکھا تو مالکن غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اس شخص کو بتایا کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتا ہوں اور یہاں کسی کے پیچھے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو سیدھا مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی ہمت تو مجھ میں نہ ہوئی۔ میں نے ہمت کی اور کمرے کے باہر سے کھڑکی کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے پیچھے سے کسی نے تھپکی دی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری ایک دم چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے مالکن کھڑی ہوئی تھی اور میں مالکن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مالکن بولنے لگی، رضوان تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو اور میرے کمرے میں کیوں جھانک رہے ہو؟ مالکن کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، جس سے لگ رہا تھا مالکن جیسے کچن سے آ رہی ہے۔ میں بے حد ڈرا ہوا تھا اور میں نے مالکن سے کہا کہ آپ یہاں ہیں تو باہر کون تھا؟ میں نے باہر کسی کو دیکھا ہے اور کمرے میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کمرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ مالکن نے کہا، جا کر سو جاؤ، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اگلے دن میں دن بھر کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ میں مالکن سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب مالکن آواز دیتی تو گھبرا کر جواب دیتا۔ مالکن نے پوچھا، کیا بات ہے رضوان، اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے جواب نہ دیا اور کام میں لگا رہا۔ اس رات مالکن کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں رات 2 بجے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں باہر نکلا تو مالکن کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں دروازہ اندر سے بند کر کے دیوار کود کر باہر آیا اور مالکن کے پیچھے جانے لگا کہ اچانک میں نے سامنے سے مالک کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب مالک کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران و پریشان ہو کر مجھے پوچھنے لگے، بیٹا رضوان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کانپتے ہوئے بولا، مالکن گھر سے باہر نکل کر اس طرف گئی ہیں۔ مالک اور میں گھنٹے تک ان کو وہاں ڈھونڈتے رہے، لیکن مالکن نہ ملی۔ پھر مالک مجھے لے کر گھر کی طرف آئے، دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو مالکن پکڑی ہی جائے گی، کیونکہ دروازہ تو میں نے اندر سے بند کیا تھا اور دروازہ اندر سے ہی بند ہے، اس کا مطلب کہ مالکن ابھی تک نہیں آئی۔ مالک نے کہا، رضوان دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ مالک نے دروازے پر لگی کنڈی بجائی۔ چند لمحوں بعد مالکن نے دروازہ کھول دیا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں۔ ہم اندر آئے۔ مالکن بولی، ارے رضوان تم باہر کب گئے؟ میں کیا جواب دیتا؟ میں خاموش رہا۔ میں کمرے میں گیا، بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ عین نماز کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، مالک اور مالکن کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگا۔ مالک کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے مالک سے کہا، مالک میں کام چھوڑ رہا ہوں۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کام کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے ساری بات مالک کو بتا دی۔ مالک نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں
تمہیں کام چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ میں اپنے سارے کام ختم کر کے آیا ہوں، کم از کم 15 دن تو میں نے کہیں نہیں جانا ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مالک کا یہ جواب سن کر میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ میں بہت تھک چکا تھا، جس کی وجہ سے اس رات بہت اچھی نیند آئی اور آج صبح فجر کی نماز کے وقت ہی آنکھ کھلی۔ اگلی رات میں انتظار میں تھا کہ اب تو مالکن پکڑی جائے گی، لیکن کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ جب سے مالک واپس آئے تھے گھر میں سکون تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب مالک کے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ مالک جاتے وقت مجھے کہہ کر گئے تھے، بیٹا رضوان، اب اگر تمہاری مالکن گھر سے باہر نکلے تو مجھے فوراً فون کر دینا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گیا۔ اگلے 2 دن تک کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر رات کو 2 بجے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور میں نے مالک کو فون کر دیا کہ مالکن گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ میں مالکن کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور مالک کو ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سڑک پر مالک کی گاڑی آ گئی۔ مالک نے گاڑی بالکل مالکن کے پاس جا کر روک دی اور مالک تیزی سے گاڑی سے نیچے اترے۔ مالکن کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو تیزی سے لے کر نکل گئے۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک جنگل موجود تھا۔ میں نے مالک کی گاڑی کو وہاں جاتے دیکھا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ مالک کو تو گھر جانا چاہیے تھا، یہ جنگل کی طرف کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے مالک کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر چلا گیا۔ اس گھنے جنگل کے اندر ویرانے میں لکڑی سے بنا ہوا ایک کمرہ موجود تھا۔ وہاں میں نے مالک کی گاڑی کو کھڑا ہوا دیکھا۔ کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا اور جو کچھ سنا تو ایک بار تو میں ہل گیا۔ مالک اور مالکن آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مالک کہہ رہے تھے کہ بتاؤ مجھے، لیکن مالکن چپ تھی۔ مالک نے دوبارہ مالکن سے پوچھا، مدیحہ بتاؤ مجھے، کب سے میرا پیچھا کر رہی ہو؟ سب کچھ مجھے صاف صاف بتا دو ورنہ میں تمہیں یہیں مار دوں گا۔ مالکن نے جواب دیا، تم یہی کام تو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ میں تمہارا پیچھا اس وقت سے کر رہی ہوں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ڈرگز کا بزنس کر رہے ہو۔ مالک گھبرا کر بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ مالکن کہنے لگی، بس کر دو سکندر، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ عیش و عشرت، روپیہ پیسہ، چند سالوں میں کوئی اتنی جلدی کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ مالک نے جواب دیا، اچھا جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میرا یہ راز تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو اب میں تمہیں مار دوں گا۔ تم مجھے مار دو گے؟ سکندر، اپنی بیوی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ مالک نے جواب دیا، جب تمہیں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ میرے مقصد کے راستے میں جو بھی آئے گا اسے مرنا ہی ہوگا، وہ پھر میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی لوگ کامیابی ہی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کامیاب ہونے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ مالکن زور سے ہنسی اور بولی، تم نے مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں بریگیڈیئر اشرف کی بیٹی ہوں، جو کہ ISI کے بریگیڈیئر میں ہے، اور تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے پاپا کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ منحوس تھا وہ دن جس دن میں نے تم سے محبت کی تھی اور اپنے پاپا کے خلاف جا کر تم سے شادی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر بھاگ جاؤ گے؟ تو تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ پاپا نے سادہ لباس میں اپنے آدمی یہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ جب تم نے مجھے پکڑا تھا انہوں نے تبھی تمہیں دیکھ لیا تھا۔ تمہارے خلاف سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں مالکن نے اپنے ایک کان سے بلوٹوتھ نکالا اور زور سے کہا، سب اندر آ جاؤ۔ زور سے دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں 4 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی مالک نے مالکن کو پکڑ لیا اور کہا، مجھے پکڑنے کے لیے بہت ہی اچھا پلان بنایا تھا، لیکن میں ایک قدم آگے ہی رہتا ہوں، مجھے جانے دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ چالاک عورت نے تو مجھ سے شادی اپنی پہچان چھپا کر کی۔ اندر جانے والوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا، اور تم کتنے بیوقوف ہو، جس سے شادی کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا۔ مالکن نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکندر، مجھے مار کر تم بھاگ نہیں سکتے۔ مالک نے یہ سنتے ہی مالکن کو ان آدمیوں پر دھکا دے دیا اور فوراً کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد چاروں آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے، میڈم بری خبر ہے کہ وہ بھاگ چکا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس کی گاڑی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی تھی، جس سے وہ جہاں بھی جائے گا پتہ چل جائے گا اور ہم اسے بآسانی ٹریس کر سکتے ہیں۔
اتنے میں مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اپنے ایک ساتھی کو مجھے لانے کے لیے کہا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ وہ مجھے مالکن کے پاس لے گئے اور مالکن نے مجھ سے پوچھا، رضوان تم نے کیا سنا ہے؟ میں نے سر جھکا لیا اور بولا، مالکن میں نے سب سن لیا ہے۔ مالکن کے ساتھ جو آدمی موجود تھے، مالکن نے ان سے کہا کہ رضوان کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ مالکن نے اس سے کہا کہ سکندر کو ٹریس کرو، وہ کہاں ہے؟ جنگل سے باہر آتے ہی گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سکندر کو ٹریس کر لیا، وہ اس وقت ہم سے 15 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ اوکے، ایسا کرو، لوکیشن کو گوگل میپ میں ڈالو، اب گوگل ہمیں بتائے گا۔ اس کے مطابق ہم ایک بنگلے پر جا پہنچے۔ گاڑی یہاں پر موجود ہے، یقیناً سکندر اس بنگلے میں ہی موجود ہوگا، چلو دیکھتے ہیں۔ مالکن اور ان کے دونوں ساتھی گاڑی سے نیچے اترے اور بنگلے کے اندر گھس گئے۔ مالکن نے کہا، سکندر بھاگنے کی کوشش مت کرو کیونکہ بیکار ہے، تم نے صرف مجھے دھوکہ دیا ہے، بلکہ تم معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے، اس لیے اب تمہیں یہاں سے لیے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ سکندر نے مزاحمت تو کی مگر پکڑا گیا۔ مالکن کے آدمیوں نے مالک کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد مالکن نے مجھ سے کہا، رضوان ہم تمہارے صاحب کی گاڑی میں تمہارے گھر جائیں گے، مجھے معاف کر دینا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، میں تو بس چاہتی تھی کہ تم میرے مجرم شوہر کو بلاؤ اور میں اس کے منہ سے سچ نکلواؤں۔ تم نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، مگر میں تو مالکن پر حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کتنی بہادر تھیں۔ یقیناً اس دن میں ان سے بہت متاثر ہوا۔